14 اگست 1947 سے تقریباً 900 سال قبل 1192 میں موجودہ بھارت کی ریاست ہریانہ کے قصبے ترائن کے مقام پر شہاب الدین غوری اور ہندو راجہ پرتھوی راج کے درمیان ہندوستان میں مسلمانوں کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن حیثیت رکھنے والی جنگ لڑی گئی۔ 1192 میں ترائن کے میدان میں شہاب الدین غوری کی 1,10,000 کی فوج کا مقابلہ پرتھوی راج کی 3 لاکھ کی سپاہ سے ہوا۔ روایت کے مطابق جنگ سے قبل شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج کو صلح نامے کے لیے جو شرائط لکھ کر بھیجیں انہیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں آزاد مسلم ریاست کی تشکیل کی پہلی اینٹ 19ویں صدی میں تحریک آزادی سے کئی سو سال قبل 1192 میں شہاب الدین غوری کے ہاتھوں رکھی گئی۔ شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم امن چاہتے ہو تو سرحد سندھ اور پنجاب کے علاقے مجھے دے دو اور باقی سارا ہندوستان تم رکھ لو۔ مورخین نے لکھا ہے کہ شہاب الدین غوری نے اپنے اس خط میں بلوچستان کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہاں پر پہلے سے ہی مسلمان حکومت تھی اور یہ علاقہ پرتھوی راج کی سلطنت کے باہر تھا۔ میں ہوں اویس لطیف۔ دی پریس کی سیریز پاکستان کہانی کی اس ایپیسوڈ میں آپ جان پائیں گے محمد علی جناح کو برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کا خیال پہلی بار کب آیا، آزادی کی پہلی اینٹ شہاب الدین غوری نے کیسے رکھی اور محمد علی جناح کو لندن سے جلاوطنی ختم کرنے پر کس نے مجبور کیا۔ 1930 کو آزادی کی جدوجہد میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ شہاب الدین کے پرتھوی راج کو لکھے گئے خط کے 900 سال بعد برِ صغیر سے انگریز راج کے خاتمے اور الگ مسلم ریاست کے قیام کے لیے 1930 کو ہی پہلی بار مسلم لیگ کے اسٹیج سے بھرپور آواز بلند کی گئی۔ دسمبر 1930 کی ایک سرد صبح کو بھارت کے شہر الہ آباد میں کونے کونے سے جوک در جوک مسلمانوں کے قافلے جمع ہوئے۔ محمد علی جناح اس عرصے میں انگلینڈ جا چکے تھے، اس لیے مسلمانوں کی نظریں علامہ اقبال پر مرکوز تھیں، جنہوں نے اس روز آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کی۔ علامہ اقبال نے جب خطبہ کے لیے اسٹیج سنبھالا تو سامنے ہزاروں کا مجمع انہیں سننے کا منتظر تھا جب انہوں نے الگ مسلم وطن کا تصور پیش کیا اور کہا، ہندوستان میں ایک نہیں مختلف قومیتیں رہتی ہیں جن کا مذہب اور طرز زندگی ایک دوسرے سے جدا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے مستقبل کے لیے اور اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرکزیت کی حامل حکومت قائم ہو۔ انہوں نے کہا، میری خواہش ہے کہ صوبہ سرحد پنجاب، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنائی جائے۔ علامہ اقبال نے اس موقع پر کہا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو آخر ایک اسلامی سلطنت قائم کرنی ہی پڑے گی۔ 1930 سے لے کر 1934 تک جلاوطنی کے سال جناح کے لیے انتہائی مایوسی کے تھے۔ بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ مسلم لیگ کی غیر مقبولیت، کانگریس کے منافقانہ رویے اور مسلمانوں کی بے حسی کی وجہ سے جناح حقیقت میں سیاست سے ہی تائب ہو گئے تھے۔ مگر سیاست کی یہی تو خوبی ہے کہ چھوٹتی نہیں یہ کافر منہ کو لگی ہوئی۔ محمد علی جناح کو انگلستان میں سوچنے کا موقع ملا۔ انہوں نے اپنے منصوبوں پر از سر نو غور کیا، ترجیحات کو بدلا، جس کی طرف ان کی بایوگرافی جناح کریٹر آف پاکستان لکھنے والے نیوزی لینڈ کے تاریخ دان ہیکٹر بلیتھو نے بھی ان الفاظ کے ساتھ اشارہ کیا ہے کہ ان کا لندن میں قیام کسی خاص مقصد کے تحت تھا۔ محمد علی جناح کو مسلم لیگ کی قیادت کرنے اور ہندوستان واپسی پر کس نے مجبور کیا؟ اس حوالے سے بھی کئی تاریخی حوالے موجود ہیں۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کئی بار ان سے لندن میں ملے۔ محمد علی جناح کے لندن میں قیام کے دوران وہاں پر مقیم ہندوستانی طلباء بھی ان سے رابطے میں تھے۔ چودھری رحمت علی اور خواجہ رحیم کی سربراہی میں کئی بار طلباء کے وفد ان سے ملے اور انہیں ہندوستان واپسی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ محمد علی جناح اپنی جلاوطنی کے اس زمانے میں کسی خاص منصوبہ بندی میں مصروف تھے۔ اس کا پتہ اس واقعے سے چلتا ہے جب چودھری رحمت علی کی سربراہی میں طلباء کے ایک وفد نے ان سے ملاقات کی اور ان کے سامنے قیام پاکستان کی تجویز پیش کی۔ اس موقع پر محمد علی جناح نے کہا، نوجوان جلدی نہ کرو، پانی کو بہنے دو، یہ اپنی جگہ خود بنا لے گا۔
محمد علی جناح کو پاکستان بنانے کا خیال کب آیا، یا وہ ہندوستان میں الگ مسلم ریاست کے قیام کے حوالے سے کب ذہنی طور پر تیار ہوئے؟ تحریک آزادی میں اس وقت کو خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ جلاوطنی کے زمانے میں بر صغیر میں مسلم لیگ کی سطح پر اور عوامی سطح پر بھی یہ سوچ بن چکی تھی کہ اگر تحریک آزادی کو کوئی لیڈ کر سکتا ہے تو وہ محمد علی جناح ہے۔ اسی لیے لیاقت علی خان سے لے کر علامہ اقبال تک تمام بڑے لیڈرز کی نظریں محمد علی جناح پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ امورٹل ایئرز کے مصنف ایولن رنچ نے لکھا ہے کہ میں نے محمد علی جناح سے پوچھا کہ آپ کو قیام پاکستان کا خیال پہلی بار کب آیا؟ تو انہوں نے جواب دیا 1930، یعنی 19ویں صدی کی تیسری دہائی کا آخر اور چوتھی دہائی کی شروعات تھی۔ وہ وقت تھا جب بر صغیر کے مسلمان محمد علی جناح، علامہ اقبال اور دیگر تمام لیڈر اس بات پر یکسو ہو چکے تھے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا قیام انتہائی ضروری ہے۔